انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بھی مومن کا، کسی بھی انسان کا کوئی بھی اتنا بڑا محسن نہیں ہے، کوئی بھی اتنا بڑا احسان کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام فرمائیں۔ چنانچہ میں نے اسی تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے، تو لہذا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہو۔ لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما دیا کہ درود پاک سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ تم درود پڑھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا کہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی طرف سے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک سب سے اول یہ کہ لوگوں تمہاری درود کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے کہ ہم درود نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ کے رسول پر سلام نہیں پڑھیں گے، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج ہو، ہماری سلام کے محتاج ہو، لہذا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ میں خود جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو دنیا کا مالک ہے، جب وہ خود درود اللہ کے رسول پر بھیج رہا ہے، جو سب سے مقدس اگر کوئی جماعت ہے تو لہذا وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے خود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، تو لہذا پھر ایک انسان کی ضرورت کیا ہے اس کی درود بھیجنے کی؟ گویا کہ انسان کی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں اگر تم اپنے لیے خیر چاہتے ہو، اگر تم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، تو لہذا تمہارے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے بنو۔ گویا کہ ایک آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے کہ آپ پر کس طریقے سے سلام بھیجا جائے، کس طریقے سے آپ سے سلام کیا جائے کہ جب بھی ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت ہم میں سے ہر انسان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کے اندر بھی درود بھیجنے کا ہم کو طریقہ سکھا دیا، سلام بھیجنے کا طریقہ ہم کو سکھا دیا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ تشہد میں بیٹھ رہے تو لہذا فرمایا گیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بھیجنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے کہ آپ پر کس طریقے سے سلام بھیجا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود کس طریقے سے آپ کے اوپر وہ بھیجیں، درود کس طریقے سے پڑھیں۔ لہذا حضرات صحابہ اکرام کا یہ سوال سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پیارے صحابہ جب بھی میرا نام آئے اور تم میرے اوپر درود بھیجو تو لہذا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو پڑھ کر درود پاک کا ذکر فرمایا کہ اس طریقے سے تم میرے اوپر درود بھیجا کرو۔ میرے عزیزوں یہ درود کی برکتیں ہیں، صرف انسان اگر درود نہیں پڑھے گا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ایک رت کی برابر بھی کوئی کمی نہیں
نہیں ہو سکتی. لہذا یہ ساری کی ساری فضیلت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اور دوسری بات دوسری طرف اس طرف اشارہ فرمایا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں گویا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا یہ بتا دیا کہ لوگوں کی درود کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر لوگ اس کے باوجود اپنی بھلائی چاہتے ہیں اپنی خیر چاہتے ہیں تو لہذا وہ کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. لہذا اس لیے ہر انسان کے لیے اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو درود جس طریقے سے ہم درود بھیجتے ہیں لہذا وہ درود الگ ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور فرشتوں کے درود کا بھیجنا الگ ہو رہا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو درود بھیجتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں اپنی برکتیں نازل فرماتے ہیں. اور جب بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ یہ یوں دعا کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیجئے. تو گویا کہ انسان کو پہلے قدم سے ہی اس بات کا اعتراف کروا دیا گیا کہ اے انسان تو اب جب درود بھیجا کرے تو تو اپنے دل کے اندر یہ خیال کر لے اپنے ذہن میں یہ خیال مان لے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکوں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کا احاطہ کر سکوں, میں اتنا پاک نہیں ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر سکتا ہوں. لیکن میرے اللہ اس کے باوجود بھی میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات میرے اوپر ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے غمزدہ اور اتنے فکر مند رہتے تھے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فکر طاری ہے, ایک غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہے. حضرات علماء نے اس کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر اور یہ غم ہوتا تھا کہ میرے مال و تجارت کے اندر کمی ہو رہی ہے, میرے مال کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے, دنیا کے دوسرے جو اسباب و مال و اسباب ہیں اس کے اندر قلت واقع ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے تھے, غم زدہ رہتے تھے. ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پریشان کرتی تھی جو بات فکر مند کرتی تھی آپ کے اوپر جو غم طاری ہوتا تھا اللہ کے رسول کو ہمیشہ یہ بات کا فکر ہوتی تھی کہ میری امت کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے, کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میری امت کو نصیب ہو جائے. خود ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور تمہارے میرا اور تمہارا تعلق جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک شخص نے لہذا آگ کو جلایا اور آگ جلانے کے بعد لہذا جو کیڑے مکوڑے جو پروانے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس آگ کے اندر جوک در جوک اس آگ کے اندر آ کر گرتے ہیں, لیکن وہ شخص ان پروانوں کو ان کیڑے مکوڑوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہیں یہ آگ کے اندر جا کر اپنی جان کو ختم نہ کر دیں, اس آگ کے اندر جل کر اپنے آپ کو ختم اور خاکستر نہ کر دیں. لہذا ایسے ہی میرا معاملہ ہے کہ میں بھی تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر لہذا تم کو جہنم کے عذاب سے جہنم کی آگ سے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو اور جہنم کے اندر گرتے جا رہے ہو. میرے حال میرے عزیزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات اس امت کے اوپر ہیں لہذا اب ایک امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا بھی اللہ کے رسول پر نہیں کر سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کرے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سلام کا اہتمام کرے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے نکل کر ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے. ایک باغ کے اندر جب تشریف لے گئے تو آپ وہاں پہنچے اور آپ سجدے کے اندر گر گئے. خود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں قریب اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گیا اور اس انتظار میں تھا کہ آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں تو میں آپ سے ایک بات دریافت کروں, ایک بات معلوم کروں. لیکن اللہ کے رسول نے اتنا طویل سجدہ فرمایا, اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بیٹھا بیٹھا میں خود تھک
گیا اور میں اس انتظار میں بیٹھا تھا اور میرے دل کے اندر پھر یہ خیال ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، یعنی کہ آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی ہو۔ میرے دل کے اندر یہ خیال ہونے لگا، میں نے سوچا کہ آپ کے ہاتھ کو ہلا کر دیکھوں کہ آپ کی روح ہے یا نہیں ہے، لہذا لیکن میری ہمت نہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد یعنی کہ طویل سجدے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا، اٹھانے کے بعد لہذا جب میں نے آپ سے پوچھا، دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک خوشی تھی، آپ کے چہرے پر ایک بشاشت تھی، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس کا کیا راز ہے اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تم پر جو شخص بھی ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس انسان کے اوپر درود بھیجوں گا۔ درود کا مطلب کہ اللہ اس کے اوپر رحمت بھیجیں گے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر سلام بھیجیں گے۔ گویا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لہذا یاد رکھیے کہ ہر عبادت کے اندر دیکھیے، ہر عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں پایا جاتا کہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اندر شریک ہوں۔ مثلا نماز ادا کر رہے ہیں، لہذا بندہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے، حج زکات ادا کرتا ہے بندہ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک صاف ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے ساتھ، یعنی کہ بندہ اگر اس عمل کو کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور وہ درود شریف کا عمل ہے کہ جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ شریک ہو گیا ہے۔ کہ اللہ نے خود یا ایھا الذین آمنوا صلوا فرمایا کہ ہم تم سے پہلے، تمہاری دعا سے پہلے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر رہے ہیں؟ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ لہذا اس لیے ایک امتی کے لیے اتنے احسانات ہونے کے باوجود ہر امتی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، لہذا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، جب لہذا آپ خطبہ دینے کے لیے جب آپ نے ممبر پر پہلا قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جب دوسرے ممبر جب سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ اکرام اس کے ذریعے سے ایسے پریشان تھے کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے اس سے پہلے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں فرمایا، بغیر کسی دعا کے اللہ کے رسول کیسے آمین کہہ رہے ہیں۔ لہذا جب اللہ کے رسول خطبے سے فارغ ہو گئے ہیں تو اللہ حضرات صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے ایک معاملہ جاننے کی، ایسا معاملہ آج ہم نے دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، دعائیں تو نہیں تھی بلکہ حقیقت میں وہ بددعائیں تھی۔ سب سے پہلی بددعا یہ تھی، دیکھیے میرے عزیزو، سب سے اول تو مسجد نبی جیسی مقدس جگہ، اور پھر بددعا دینے والا بھی تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اور اس بددعا پر آمین کہنے والا بھی دنیا کا سب سے افضل ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ہیں، لہذا وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یعنی کہ اس کے بوڑھے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے، اپنی جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لے، لہذا ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کو سن کر آمین کہا، یعنی کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو لہذا ماں باپ جو
بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹی سی خدمت کے اوپر، اچھے بول کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، اپنے اولاد سے اس کے لیے دعائیں دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لیکن جنہوں نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، لہذا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری بات آمین کہا، فرمایا کہ جس انسان کے اوپر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی جو ہے احسانات کا مہینہ ہوتا ہے، ایسے مبارک اور مقدس مہینے کے اندر بھی اگر کسی انسان نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، اپنے گناہوں کو اللہ سے نہیں بخشوایا، تو لہذا ایسا شخص بھی کیا ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری بددعا یہ فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا جائے، آپ کا نام نامی اسم گرامی لوگوں کے سامنے کیا جائے، تو لہذا آپ کا نام سن کر اگر کوئی شخص آپ کے اوپر درود نہ پڑھے، آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، تو لہذا ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ میرے عزیزو، اس لیے یہ درود پاک کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، ہم نہ چاہیں گے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فائدہ پہنچے گا، لیکن جب انسان درود بھیجتے ہیں تو لہذا اس درود کا بھیجنا خود اس انسان پڑھنے والے کو بھی اس کا بھی کیا پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، اس کی برکت اس کے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کون سی درود پاک پڑھنا زیادہ اہتمام ہے، کن درود پاک کا پڑھنا چاہیے، جو ہمارے معاشرے کے اندر جو درود پاک جو رائج ہو گئی ہیں، جو لوگوں کی طرف سے من گھڑت درود آ گئی، لہذا انشاءاللہ ان کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ کون سے درود پاک پڑھنا چاہیے اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک اور سلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔